اللہ رب العزت کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، بزرگی و بڑائی بادشاہی، شہنشاہی، تنہائی، یکتائی، ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیا انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، قابض ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سیدنا سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کے بہار، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود و سلام کے بعد رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، بزرگ و علماء دین اور بر وقت جو قوم و ملت کے جوان، نوجوان، اغوا، پیشوا، رہبر اور رہنما ہیں، اللہ ان کے اوپر خاص طور سے رحم فرمائے۔ حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، نیز میری پیاری ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے اندر سورہ نحل کی ایک آیت پڑھنے کی کوشش کی گئی، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا گیا۔ اسی آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جانی قربانی، جسمانی قربانی کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 40 ہے یہ، اس کے اندر بیان فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی، من بعد ما ظلموا، اور ہجرت کیوں کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ کو بیان کیا ہے۔ ایک بات یہاں پر آپ جان لیجئے، بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ایک ہوتا ہے ہجرہ یہجرو اور ایک ہوتا ہے ہاجرہ یہاجرو، دونوں میں فرق ہے، دونوں کے معنی اور مطلب میں فرق ہے۔ ہجرہ یہجرو کے معنی ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے گھر بار کو اپنے مرضی سے چھوڑ کے چلا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر میں یہاں پر رہتا ہوں، مجھے مزہ نہیں آ رہا اپنے گھر میں، تو کہتا چلو اس سوسائٹی میں لے لیتے، اپنے مرضی سے چھوڑ کے چلا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے والذین ہاجروا کا لفظ استعمال، ہاجرہ یہاجروا والا باب مفعولہ سے اس کا تذکرہ کیا یہاں پر۔ گرامر کے جاننے والے اس کو سمجھیں گے۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی کو مجبور کر دیا جائے کہ بھائی اب یہاں سے جانا ہی پڑے گا، آدمی کو مجبور کر دیا جائے۔ ایک آدمی ہے کہ اپنے مرضی سے چلا گیا، اور ایک آدمی ہے کہ اس کو مجبور کر دیا جائے، اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے، اس کو ستایا جائے، اس کو مارا جائے، اس کو پیٹا جائے، اور اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنے آل اولاد کو چھوڑ کر کے، اپنے مال و ملکیت کو چھوڑ کر کے، اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر کے اس جگہ کو چلا جائے۔ خیر بات ہے، جاؤ اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ہاجرہ کا لفظ استعمال کیا۔
والذین ہاجروا، اور بتایا بھی آگے کہ انہیں ستایا گیا جس کی وجہ سے چھوڑ کے چلے گئے. آپ سوچئے مکہ مکرمہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے مقدس گھر ہے اللہ کی خانہ کعبہ، اس جگہ کو چھوڑ کے کون جائے گا؟ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ہم وہاں پہنچنے کی تمنا اپنے دل کے اندر بٹھائے بیٹھے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے لوگ جاتے ہیں. ارے اس جگہ کو چھوڑ کر کے کون جائے گا بتائیے آپ؟ لیکن وہاں کے لوگوں نے جب ستایا، ان کے اوپر جسمانی تکلیف دی، ان کو مارا پیٹا اور ان کو قتل کیا، تو آخرکار وہ اس جگہ مقدس جگہ کو بھی چھوڑ کر کے جانے پر مجبور ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انعام کو بھی بیان کیا. کیا بیان کیا انعام؟ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے. وَلُبَوِّئَنَّهُمْ وَلُنَبِّئَنَّهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ایسے لوگوں کو ہم دنیا کے اندر بھی اچھا مقام دیں گے، اچھی جگہ دیں گے. اللہ نے کیا کہا؟ ایسے لوگوں کو ہم دنیا کے اندر بھی اچھی جگہ دیں گے ٹھہرنے کے لیے، رہنے کے لیے، اور آخرت میں بھی وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، پوری آیت ہے. اور آخرت میں تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا رکھا ہی ہے. اللہ نے دونوں چیز کا اعلان کر دیا. بھائی ایسے لوگوں کو جن کے اوپر ظلم کیا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، اپنے گھر بار، اپنے خاندان، اپنے بال بچوں، اپنے مال و ملکیت کو چھوڑ کر کے چلے گئے اسلام کے خاطر، اللہ کے خاطر، اپنا ایمان بچانے کے خاطر، تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں کو بہترین ٹھکانہ بھی دیں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے سب سے بڑا اجر ہمارے پاس جنت ہے ہی. اللہ، یہ سورہ نحل کی آیت ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ مہاجروں کو کس طرح سے ستایا گیا اور ان کو مارا گیا اور ان کو پیٹا گیا، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے جسمانی تکلیف کو برداشت کر کے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اس کی مثال بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک مظلوم صحابی ہیں، خود مظلوم صحابی، وہ حدیث کے راوی ہو بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. آپ خانہ کعبہ کے صحن میں ایک تکیے کے چادر کا تکیہ بنا کر کے اس کے سر کے نیچے رکھ کر کے آپ آرام کر رہے تھے. ہم لوگ گئے، اکیلے نہیں تھے، کچھ اور لوگ تھے. ہم گئے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اب حد ہو گئی ہے، ظلم و ستم کی حد ہو گئی ہے. اے اللہ کے نبی، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، اللہ سے دعائیں کیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خباب، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے؟ اللہ اکبر، تم سے پہلے لوگوں کو پکڑ کے لایا جاتا تھا، پکڑ کے لایا جاتا، اس کے آنکھوں کے سامنے گڈھا کھودا جاتا، اور گڈھے کو کھودنے کے بعد اس آدمی کو گڈھے کے اندر اتار دیا جاتا، اور اتارنے کے بعد اس کے سر کے اوپر زندہ ایک آدمی ادھر سے آرا پکڑتا تھا اور ایک آدمی ادھر سے آرا پکڑتا، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے تھے. اللہ اکبر. خباب، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ لوہے کی کنگھیوں کو بنایا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیاں ان کے جسم کے اوپر پھیرا جاتا تھا، اور ان کے جسم سے ان کے گوشت کو، ان کے ہڈیوں سے گوشت کو نکال لیا جاتا، جس سے ان کی ہڈیاں بھی متاثر ہو جاتی. زندہ انسان کے، آدمی زندہ ہے، اس کے جسم کے اوپر لوہے کی کنگھیوں کو پھیرا جاتا اور جسم سے گوشت کو نکال دیا جاتا، اور جسم پر صرف ہڈیاں بچتی. اللہ اکبر. پھر بھی خباب ان کو دین اسلام سے پھیر نہ پاتے، پھر بھی وہ اپنے دین پر جمے رہے، اتنا ستایا گیا ان کو. خباب صبر کرو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین اسلام کو کامل اور مکمل کر کے چھوڑے گا.
یعنی جتنے بھی ادیان ہیں ان تمام ادیان پر اس دین کو اللہ تبارک و تعالی غلبہ عطا کرے گا. اللہ اکبر. کہاں ہو ابھی؟ صبر کرو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کیسے کیسے ستایا گیا. یہی وہ صحابی ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے. آپ مسند پر بیٹھے ہوئے تھے, خلافت کے مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ خباب آ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے ان کو لا کر کے اور مسند کے اوپر اپنے ساتھ میں بٹھا لیا, اپنے ساتھ میں بٹھا لیا اور کہا صحابہ کرام کے اندر دو شخصیت ایسی ہے جو اس مسند پر بیٹھنے کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ اکبر. اس پر بیٹھنے کی زیادہ حقدار ہے. اور دونوں میں سے ایک کو تو خباب کو کہا اور ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا. بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد آپ دیکھیے کہ قربانی, جو جسمانی قربانی انہوں نے دی ہے, جو اذیتیں انہوں نے دی ہے, آپ حیران رہ جائیں گے. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خباب یہ بتائیے کہ جو آپ کو راہ اسلام میں, اسلام کے راہ میں, ایمان کے خاطر, اللہ کے خاطر ستایا گیا, اس کو تھوڑا سا بتائیے, مجھے کچھ بتائیے. کیسے کیسے آپ کو مارا گیا, کیسے کیسے آپ کو ستایا گیا. تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان لڑکھڑا گئی, ہچکچاہٹ محسوس کرنے لگے بولنے. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے بدن کے اوپر جو چادر تھا نا, اس چادر کو اپنے بدن سے نیچے کر دیا. بس زبان ساتھ نہیں دے رہا تھا, لیکن انہوں نے اپنے چادر کو زمین پر رکھ دیا, اتار کے زمین پر رکھ دیا. ان کے پیٹھ کو اور ان کے جسم کو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو دنگ رہ گئے. اتنے زخم لگے ہوئے تھے ان کے پیٹھ کے اوپر, ان کے جسم کے اوپر اتنے زخم لگے ہوئے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دنگ رہ گئے. حضرت عمر نے پوچھا کہ خباب ارے کیسے یہ زخم لگا, ذرا بتائیے مجھے. کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, لوہے کی چادر جو ہوا کرتی تھی, لوہے کی چادر, اس کو آگ کے اوپر گرم کرتے کفار و مشرکین, آگ کے اوپر گرم کرتے, اور جب گرم ہو جاتی, فل گرم ہو جاتی, تو میرے جسم سے میرے کپڑے کو اتار دیا کرتے تھے, اور اس چادر کے اوپر جیسے انسان جانوروں کو گھسیٹتا ہو ایسے اس چادر کے اوپر گھسیٹتے تھے مجھے. لوہے کی چادر, اس پر مجھ پر گھسیٹتے تھے اور کپڑا نکال کے گھسیٹتے تھے. اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ میرے جسم سے جو خون نکلتا اور جو پانی نکلتا, وہ چادر جو گرم ہوتا وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اللہ, اور وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا. اتنا اللہ کے راستے میں ستایا گیا, پھر بھی احد احد کا نعرہ لگاتے. یہی وہ صحابی رسول ہے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ, جو سابقون اولون میں سے اس روئے زمین پر 6 نمبر کے صحابی ہیں. جب 6 مسلمان تھے اس روئے زمین پر, تو یہ 6ویں نمبر کے مسلمان تھے. اللہ اکبر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے, ان کو اللہ کے راستے میں کس قدر ستایا گیا, کتنی تکلیفیں دی گئی. لکو ڈک مکہ کے تپتی ہوئی دھوپ میں ریگستانی علاقہ, وہاں لے جا کر کے ان کو ننگی پیٹ کر کے اس ریت کے اوپر ننگے بدن لٹا دیا جاتا, اور ان ظالموں کو اتنا بھی رحم نہیں آتا, اوپر سے بھاری پتھر سینے کے اوپر رکھ دیتے. اللہ اکبر. مکہ کے گلیوں میں ان کے گلے میں رسی ڈال کر کے لوگ گھسیٹا کرتے تھے, گھمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. اتنا ستایا گیا. پھر بھی کیا کیا انہوں نے, احد احد کا نعرہ لگایا. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک بات اور آتا ہے جو آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ اپنے آخری عمر میں یہ بہت مالدار ہو گئے, اللہ نے بہت مال و دولت دے دیا. یہ درہم و دینار, سونے اور چاندی کے ڈھیر ان کے گھر میں لگ گئے.
تو انہوں نے ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک انوکھا طریقہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں ایجاد کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ اللہ ہم سے جو ہے ان مالوں کے تعلق سے حساب کرے گا۔ ایک انوکھا طریقہ، جانتے ہیں وہ طریقہ کیا تھا؟ حیران ہو جائیں گے، اپنے گھر میں ایک جگہ انہوں نے فکس کر دی اور جتنے بھی روپے پیسے درہم و دینار تھے، سونے اور چاندی تھی، اسی جگہ پر رکھ دیتے، اور جتنے ضرورت مند تھے سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہیں پر یہ رکھا ہوا ہے۔ جتنے ضرورت مند تھے سب کو پتا ہوتا تھا، مانگنے والوں کو، ضرورت مندوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، یتیم، سب کو پتا ہوتا تھا خباب بن ارت کے گھر میں اسی جگہ پر پیسہ رکھا ہوا ہے، سونا چاندی رکھا ہوا ہے۔ کسی کو حضرت خباب بن ارت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، جس کو جتنی ضرورت پڑتی سیدھے وہاں جاتے، لیتے اور چلے جاتے۔ اس کے باوجود بھی اپنے مالوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے خباب بن ارت، اور کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مالوں کے بارے میں حساب لے گا۔ اللہ، یہ دینے کا انداز تھا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جو جانی قربانیاں دی ہیں، جسمانی قربانیاں دی ہیں اور مالی قربانیاں دی ہیں، میرے بھائی اور دوستو، وہ سن کر کے ہم اور آپ دنگ رہ جائیں گے۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہی کر سکتے، ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، بہت مشہور صحابی ہے یہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جب مسیلمہ بن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو جب شر و فساد چاروں طرف سے اس نے پھیلایا، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھ کر کے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ لے جاؤ مسیلمہ بن کذاب کو دے دو۔ مسیلمہ بن کذاب کے دربار میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کر کے جا کر کے دیتے ہیں، خط پڑھتے ہیں، وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، غیظ و غضب میں، غصے میں بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ حبیب کو اسی وقت زنجیر میں جکڑ دو، پائے سلاسل کر دو، اور کل صبح جب سورج نکل آئے تو میرے دربار میں حاضر کرنا۔ بھڑک اٹھتا ہے، صبح ہوتی ہے، دربار کے اندر درباری آتے ہیں، اور اس دن خاص طور سے عام لوگوں کو بھی اجازت دے دیتا ہے کہ دربار کے اندر سب لوگ چلے آئیں تاکہ دیکھیں کیا کیا جاتا ہے۔ عام لوگوں کو بھی اجازت دے دیتا ہے۔ اس سے پہلے عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہ تھی، لیکن اس دن عام لوگوں کو بھی اجازت دے دیتا ہے کہ سب لوگ چلے آؤ۔ زنجیر میں جکڑے ہوئے صبح میں جب سورج نکلتا ہے تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، سینہ تان کر زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ میں، ذرہ برابر ڈر نہیں، خوف و ہراس نہیں، زنجیر میں جکڑے ہوئے، پھر بھی مسلمہ کے دربار میں پورے شان و شوکت کے ساتھ میں آتے ہیں۔ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ یا اللہ اس کو نیچے سے اوپر تک زنجیروں میں جکڑا ہوا، پھر بھی اس کی شان و شوکت تو دیکھو، ذرہ برابر خوف و ہراس نہیں۔ مسیلمہ بن کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پوچھتا ہے کیا تم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہو؟ کہتے ہیں جی ہاں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں ایمان لایا ہوں اور نبی بھی مانتا ہوں، اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو پھر غصے سے بھڑک جاتا ہے، پھر کہتا ہے کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ اللہ، نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے، کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ تو انہوں نے مذاقن، وہ کہتے ہیں کبھی کبھار ہوتا ہے نا کوئی آدمی بات کرتا ہے تو جیسے سنتا ہی نہیں آدمی، ایسے ہی مذاقن انہوں نے کہا کہ تیری اس بات کو سننے سے میرے کان جو ہے قاصر ہے، نہیں سن سکتا۔ یعنی مذاقن، مذاق میں اس سے کہا کہ جو تو بات کر رہا ہے یہ میرے کان سن ہی نہیں سکتے، ماننا تو دور کی بات ہے، یہ کان سن نہیں سکتے، نہیں مانتا تجھ کو۔ مسلمہ بن کذاب غصے سے غیظ و غضب میں بھڑک اٹھا اور جلادوں کو حکم دیا زنجیروں میں جکڑے ہوئے ان کے جسم کے ایک طرف کا عضو کاٹ دیا جائے۔ اللہ، ان کے جسم کے ایک طرف کا عضو کاٹ دیا گیا، زندہ آدمی کے۔ صحابی رسول زید بن
حبیب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم کے ایک طرف کا عضو کاٹ دیا گیا، زمین پر تڑپ رہا ہے. اس کے بعد میں پوچھتا ہے کیا تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کہا مانتا ہوں. پھر جب اس کی باری آتی ہے تو کہا سنا نہیں، جو پہلے میں نے کہا تھا وہی بات ہے. دوسرے طرف کے عضو کو کاٹ دیا جاتا ہے میرے بھائی اور دوستوں، اور ایسے کاٹتے کاٹتے ان کے جسم کو کاٹ کاٹ کر کے، ایک ایک عضو کو کاٹ کر کے انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. اللہ. لیکن کیا دین اسلام سے پلٹ گئے؟ نہیں میرے بھائی اور دوستوں، جتنی بار کاٹا گیا اتنی بار انہوں نے پرزور انداز میں انہوں نے تردید کی اس کی، اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا میرے بھائی اور دوستوں، اور شہادت دی، گواہی دی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کون بھول سکتا ہے؟ آل یاسر کے قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کو کون بھول سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اتنی شہادتیں پیش کی ہیں میرے بھائی اور دوستوں کہ ایک ایک کر کے اگر گنایا جائے تو وقت بہت درکار ہے. بڑی قربانیاں دی ہے، تب جا کر کے اسلام ہم تک آج پہنچا ہے. ہمیں اور آپ کو بھی یہ قربانیاں دینی پڑیں گی. سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کیجئے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کو پڑھیے اور زندگی کو بدلیے میرے بھائی اور دوستوں. الہ العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے ایمان کو صحابہ کرام کی طرح بنا دے، ان کے ایمان کا جیسا بنا دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے. الہ العالمین ہمارے سینے سے کینہ، کپٹ، بغض و عناد، دشمنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے طاقت اور قوت سے اس کو ختم کر دے. ہم تمام مسلمانوں کو صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے. الہ العالمین جب تک ہمیں سر زمین پر زندہ رکھے، ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.